اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ سورہ بقرہ کا مطالعہ ہم تفہیم القرآن سے کنٹینیو ہے ہمارا۔ ہم نے رکوع نمبر 15 تک کمپلیٹ کر لیا تھا۔ آج ہم اگلے رکوع کا مطالعہ کریں گے، آیت نمبر 130۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ وَمَن يَرْغَبُ، اب کون ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے نفرت کرے؟ یرغبو اصل میں رغبت سے ہے، لیکن اس کے آگے جو پری پوزیشن ہے اس کا ان، اس کی وجہ سے یہ اس کی میننگز چینج ہو گئے۔ اس کا رغبت سے ہو جائے گا منہ موڑنا، یعنی جو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے منہ موڑے یا نفرت کرے، تو جس نے خود اپنے آپ کو حماقت و جہالت میں مبتلا کر لیا، اس کے سوا کون یہ حرکت کر سکتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام تو وہ شخص ہے جس کو ہم نے دنیا میں اپنے کام کے لیے چن لیا تھا، اور آخرت میں اس کا شمار صالحین میں ہوگا۔ اذ قال لہ ربہ اسلم، اس کا حال یہ تھا کہ جب اس کے رب نے اس سے کہا مسلم ہو جا، قال اسلمت لرب العالمین، تو اس نے فوراً کہا میں مالک کائنات کا مسلم ہو گیا۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اسی طریقے پر چلنے کی ہدایت اس نے اپنی اولاد کو کی تھی، اور اسی کی وصیت یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد کو کر گیا۔ اس نے کہا تھا کہ میرے بچوں، اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند کیا ہے، لہٰذا مرتے دم تک مسلم ہی رہنا۔ اب یہاں پہ مسلم جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو خدا کے آگے سر اطاعت خم کر دے، خدا ہی کو اپنا مالک، آقا، حاکم اور معبود مان لے، جو اپنے آپ کو ٹوٹلی خدا کے سپرد کر دے اور اس ہدایت کے مطابق دنیا میں زندگی بسر کرے جو خدا کی طرف سے آئی ہو۔ اسی عقیدے اور اسی طرز عمل کا نام اسلام ہے۔ یہی تمام انبیاء کا دین تھا جو دنیا کی ابتدا سے لے کر وہ مختلف ملکوں اور قوموں میں آئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر یہاں پہ خاص طور پر اس لیے فرمایا گیا ہے کہ بنی اسرائیل براہ راست انہی کی اولاد تھے۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن لہ مسلمون۔ پھر کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو رہا تھا؟ اس نے مرتے وقت اپنے بیٹوں سے پوچھا، بچوں میرے بعد تم کس کی بندگی کرو گے؟ ان سب نے جواب دیا، ہم اسی ایک خدا کی بندگی کریں گے جسے آپ نے اور آپ کے بزرگوں ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام نے خدا مانا ہے، ہم اسی کے مسلم۔ بائبل میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی وفات کا حال بڑی تفصیل سے لکھا گیا ہے، مگر حیرت ہے کہ اس وصیت کو کوئی ذکر نہیں ہے۔ البتہ تلمود میں جو تفصیل سے وصیت درج ہے اس کا مضمون قرآن کے بیان سے بہت مشابہ ہے۔ اس میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی الفاظ ملتے ہیں کہ خداوند ہمیں اپنے خدا کی بندگی کرتے رہنا، وہ تمہیں اس طرح تمام آفات سے بچائے گا جس طرح تمہارے آباء و اجداد کو بچاتا رہا ہے۔ اپنے بچوں کو خدا سے محبت کرنا، اس کے احکام بجا لانے کی تعلیم دینا تاکہ ان کی مہلت زندگی دراز ہو، کیونکہ خدا ان لوگوں کی حفاظت کرتا ہے جو حق کے ساتھ کام کرتے ہیں اور اس کی راہوں پر ٹھیک ٹھیک چلتے ہیں۔ جواب میں ان کے لڑکوں نے کہا تھا، جو کچھ آپ نے ہدایت فرمائی ہے ہم اسی کے مطابق عمل کر دیں گے، خدا ہمارے ساتھ ہو۔ تب یعقوب علیہ السلام نے کہا، اگر تم خدا کی سیدھی راہ سے دائیں یا بائیں نہ مڑو گے تو خدا ضرور تمہارا ساتھ دے گا۔
تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون۔ وہ کچھ لوگ تھے جو گزر گئے، جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے ہے، اور جو کچھ تم کماؤ گے وہ تمہارے لیے ہے، تم سے یہ نہ پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے۔ یعنی اگرچہ تم ان کی اولاد ہی صحیح، مگر حقیقت میں تمہیں ان سے کوئی واسطہ نہیں ہے، ان کا نام لینے کا تمہیں کیا حق ہے جبکہ تم ان کے طریقے سے ہی پھر گئے۔ اللہ کے ہاں تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تمہارے باپ دادا کیا کرتے تھے، بلکہ یہ پوچھا جائے گا کہ تم خود کیا کرتے رہے ہو۔ یعنی ہم ابھی بھی اگر اس چیز کو ہم اپنے معاشرے میں اور اپنے آپ میں رکھ کے دیکھیں تو ہمارے ہاں بہت سی ایسی رسمیں اور بہت سی ایسی عبادات چلتی آ رہی ہیں جو ہماری اپنی بنائی ہوئی، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے باپ دادا کرتے آئے تھے۔ ابھی آپ دیکھیں کل ہی جو شب برات کے موقع پر جو کچھ کیا جاتا رہا، تو اس کو ہم یہی دیکھتے ہیں کہ ہمارے گھر میں ہمارے باپ دادا، ہمارے جو ہے گھر کا یہی طریقہ تھا کہ اس روز عبادت کی جاتی ہے، روزہ رکھا جاتا ہے، چراغاں کیا جاتا ہے، قبرستان جایا جاتا ہے، اور حلوے وغیرہ بنائے جاتے ہیں۔ یعنی اس طرح کی جو رسومات چلتی آ رہی ہیں اس کا قرآن اور احادیث میں کہیں کہیں ذکر نہیں ملتا، لیکن ہم بھی اسی بات پر اڑے ہوئے ہیں کہ یہ ہمارے وہی طرز عمل ہے جو بنی اسرائیل میں تھا، کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں تو ہم بھی یہی کریں گے۔ تو یہی طرز عمل آج بھی ہمارے ہاں موجود ہے۔ اللہ ہمیں ایسی بدعتوں سے محفوظ فرمائے۔ اچھا، یہاں پہ یہ فرمایا کہ جو کچھ انہوں نے کمایا ہے وہ ان کے لیے، اور جو کچھ تم کماؤ گے وہ تمہارے لیے ہے۔ یہ قرآن کا خاص انداز بیان ہے۔ ہم جس چیز کو فعل یا عمل کرتے ہیں، قرآن اپنی زبان میں اسے کسب یا کمائی کہتا ہے۔ کمائی یا رزق یا کسب جو ہے، محنت جو ہے، وہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم منی کمانے کی یا پیسہ کمانے کی اس میں یوز کریں۔ قرآن پاک اس کو کہتا ہے کہ جو ہمارا فعل ہے، جو ہم کام کرتے ہیں، وہ ہمارا کسب ہے۔ قالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا قل بل ملة ابراہیم حنیفا کان من المشرکین۔ یہودی کہتے ہیں یہودی ہو تو راہ راست پاؤ گے، عیسائی کہتے ہیں عیسائی ہو تو ہدایت ملے گی۔ ان سے کہو نہیں، بلکہ سب کو چھوڑ کر ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ، اور ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے نہ تھا۔ یہاں پہ بالکل صاف اور واضح کہہ دیا کہ کوئی دین نہیں، نہ عیسائیت نہ یہودیت۔ اگرچہ وہ کہتے ہیں کہ جو یہودی ہیں وہ راہ راست پر ہیں، عیسائی خود اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم راہ راست پر ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح فرما دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کا جو طریقہ تھا وہ مسلم تھے، اور اسی طریقے کو اپنانا ہے۔ قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون۔ مسلمانوں کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس ہدایت پر جو ہماری طرف نازل ہوئی ہے، جو ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اولاد یعقوب کی طرف نازل ہوئی تھی، اور جو موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے تمام پیغمبروں کو ان کی رب کی طرف سے دی گئی تھی۔ ہم ان کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے، اور ہم اللہ کے مسلم ہیں۔ اب اس سے پہلے جو ہم نے یہودیوں عیسائیوں کا وہ پڑھا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم راہ راست پر ہیں، جبکہ یہودی کہتے ہیں ہم راہ راست پر ہیں، تو یہاں پہ ہمیں دو لائٹ سی باتوں کو سمجھنا اور نگاہ میں رکھنی چاہیے۔ ایک یہ کہ یہودیت اور عیسائیت دونوں بات کی پیداوار ہیں۔ یہودیت اپنے اس نام اور اپنے مذہبی خصوصیات اور رسوم و قواعد کے ساتھ تیسری چوتھی صدی قبل مسیح میں پیدا ہوئی، اور عیسائیت جن عقائد اور مخصوص مذہبی تصورات کے مجموعے کا نام ہے، وہ تو خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی ایک مدت بعد وجود میں آئے ہیں۔ اب یہ سوال خود بخود پیدا ہوتا ہے کہ اگر آدمی کے برسر ہدایت ہونے کا مدار یہودیت یا عیسائیت اختیار کرنے ہی پر ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور دوسرے انبیاء اور نیک لوگ جو ان مذہبوں کی پیدائش سے صدیوں پہلے پیدا ہوئے تھے، جن کو خود یہودی اور عیسائی بھی
ہدایت یافتہ مانتے ہیں، وہ آخر کس چیز سے ہدایت پاتے تھے؟ ظاہر ہے کہ وہ یہودیت اور عیسائیت نہ تھی، لہٰذا یہ بات آپ واضح ہو گئی کہ انسان کے ہدایت یافتہ ہونے کا مدار انہی مذہبی خصوصیات پر نہیں ہے جن کی وجہ سے یہودی اور عیسائی وغیرہ مختلف فرقے بنے ہیں، بلکہ دراصل اس کا مدار اس عالمگیر صراط مستقیم کے اختیار کرنے پر ہے جسے ہر زمانے میں انسان ہدایت پاتے رہے ہیں۔ دوسرے یہ کہ خود یہود و نصارہ کی اپنی مقدس کتابیں اس بات پر گواہ ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک اللہ کے سوا کسی دوسرے کی پرستش، تقدیس، بندگی اور اطاعت کے قائل نہ تھے۔ ان کا مشن ہی یہ تھا کہ خدائی صفات و خصوصیات میں اللہ کے سوا کسی اور کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ لہٰذا یہ بات بالکل ظاہر ہے کہ یہودیت اور نصرانیت دونوں اس راہ راست سے منحرف ہو گئی ہیں جن پر حضرت ابراہیم علیہ السلام چلتے تھے، کیونکہ ان دونوں میں شرک کی آمیزش ہو گئی ہے۔ ان پیغمبروں کے درمیان تفریق نہ کرنے کا مطلب یہ ہے، ابھی کن پیغمبروں کی بات ہو رہی ہے؟ ہم نے ابھی پڑھا حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور اولاد یعقوب علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ان تمام پیغمبروں کی بات ہوئی ہے کہ ان کے درمیان اس لحاظ سے فرق نہیں کرتے کہ فلاں حق پر تھا، فلاں حق پر نہ تھا، یا یہ کہ ہم فلاں کو مانتے ہیں فلاں کو نہیں مانتے۔ ظاہر ہے کہ خدا کی طرف سے جتنے پیغمبر بھی آئے ہیں سب کے سب ایک ہی صداقت، ایک ہی راہ راست کی طرف بلانے آئے ہیں، لہٰذا جو شخص صحیح معنی میں حق پرست ہے اس کے لیے تمام پیغمبروں کو برحق تسلیم کیے بغیر چارہ نہیں۔ جو لوگ کسی پیغمبر کو مانتے اور کسی کا انکار کرتے ہیں وہ حقیقت میں اس پیغمبر کے بھی پیرو نہیں جسے وہ مانتے ہیں، کیونکہ انہوں نے دراصل اس عالمگیر صراط مستقیم کو نہیں پایا ہے جسے حضرت موسیٰ علیہ السلام یا عیسیٰ علیہ السلام یا کسی دوسرے پیغمبر نے پیش کیا تھا، بلکہ وہ محض باپ دادا کی تقلید میں ایک پیغمبر کو مان رہے ہیں۔ ان کا اصل مذہب نسل پرستی کا تعصب اور آباء و اجداد کی اندھی تقلید ہے، نہ کہ کسی پیغمبر کی پیروی۔ آج انشاءاللہ ہم یہیں تک اس کو مطالعے کو رکھتے ہیں، اور اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔